أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نشهد بأن نبينا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من ضعف يوم تمر السماء مورا وتصير الجبال صيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میں نے جو آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہے اس سورہ کی جو ہے یہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور کے ابتدائی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، تو اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک عظیم و شان سورہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر۔ خاص طور سے اس میں وہ بیان کیا گیا ہے والطوری وہ کتاب مستور۔ والطوری کے معنی گواہ ہے طور سینا، وہ کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب ہے، پھر رقیم منشور پھیلے ہوئے ورقوں میں، والبیت المعمور اور آباد گھر، والسقف المرفوع اونچی چھت، والبحر المسجور بھرا ہوا دریا۔ اور اس طرح سے جو ہے اس میں پیش کیا گیا ان عذاب ربک لواقع ما له من ضعف، اور بے شک تیرے رب کی طرف سے یہ عذاب ضرور ہونے والا ہے، ما له من ضعف، اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ یوم تمر السماء مورا، جس دن آسمان جنبش ہوگا، تصیر الجبال، اور پہاڑ سیر کیے جائیں گے، فویل للمکذبین، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جو ہے عذاب ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ پاک فرما رہے کہ جو جھٹلاتا ہے اس کے لیے عذاب ہے، اللہ کے فرمان کو جو بھی جھٹلاتا ہے نا اس کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اس نے اوپر جو بیان کیا گیا وہ چیزاں ہیں اس میں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کرتے ہوئے اس طرح ہے کہ طور قسم ہے طور سینا کی جو گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت میں جو ہے حضرت بی بی صفورہ ان کے اہلیہ کو جب لے کے جا رہے تھے تو اپنے گھر سے جو ہے سسرال کے پاس سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی طور تھا، تو وہاں پر ایک طور پر جو ہے ایک روشنی نظر آئی، تو ایک شعلہ کا ایسا نظر آیا آگ، تو انہوں نے کیا کرے، ارے انگار کی سردی ہو رہی ہے، انگار لے کر آئیں گے، بلکہ میں لے کے آتا ہوں، بلکہ ان کو وہیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہاں پر قریب جانے کے بعد میں آواز آتی، اے موسیٰ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ مقدس جگہ ہے، اپنے جوتوں کو چھوڑ کے آؤ، بلکہ تو اے کون ہے، بلکہ میں تمہارا رب ہوں، بلکہ بتا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں پر آؤ۔ تو پھر اس کے بعد میں انہیں جوتے چھوڑ کے آ کے وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کا جو پہاڑ ہے وہاں پر جو ہے آپ کو نبوت ملتی۔ نبوت کا اس طرح سے واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ بولتا اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے۔ تو اس وقت کیا کام کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے میں اپنے بکریاں چرانے میں درختوں سے جو ہے پتے کو جھڑاتا ہوں اور بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس سے کام لیتا ہوں۔
تو اس میں اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتا ہے کہ نیچے ڈال دو، بلکہ بولتا نیچے ڈالتے جو ہے اژدھا بن جاتا ہوں، اژدھا بنتے پھر ایک دم انہوں جو ہے یہ کیا ہے بولتے، تو میرا اللہ بولتا ہے کہ ڈرو مت اے موسیٰ، اس کو ہاتھ میں پکڑو بولتا، ہاتھ میں پکڑتے پھر عصا بن جاتا۔ پھر اس کے بعد میں اور ایک اب یہ ہاتھ کو جو ہے تمہارے بغل میں رکھو، ہاتھ کو بغل میں رکھتے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نکالو بولتا اللہ، نکالتے وہ ہاتھ چمکنا شروع ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت معجزات بولو یہ عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو نبوت عطا کیا، اور اللہ بولا کہ جاؤ اے موسیٰ فرعون کو جا کے دعوت دیو۔ ان کو فرعون جو ہے سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا اللہ کا، تو جا کے اس کو دعوت دیو، اسلام دعوت دیو اپنے مذہب کی۔ تو جب گئے تو اے اللہ میں اکیلا ہوں، میری مددگار کس بھیج بلکہ بولتے، تو میرا بھائی ہے اور ہارون، ان کو بھی بھیجو میرے ساتھ۔ تو اللہ ان کو بھی نبی بنایا تھا، دونوں کو نبوت عطا کر کے جاؤ دونوں۔ تو اس طرح سے کوہ طور کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں، میں اختصار سے وہ کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب میں یہ تمام چیزیں لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں، جو کچھ عمل ہونا تھا یہ سب لکھا ہوا ہے۔ پھر رقیم منشور پھیلے ہوئے ورقوں میں، پھیلے ورقے بتو کتاب جو ہوتی نا، جو خدا کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر وہی آتے کہ آواز کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کو جو سنا دیتے انہوں جو ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں اس طرح سے۔ لیکن یہاں کتاب کا ذکر ہے، کتاب مستور، کتاب کسی کہتے بولے تو کتاب ہم جو ہے یہ لکھی ہوئی چیز جو ہے کاغذ کی شکل میں ہے، اس وجہ سے ہم کتاب بول رہے ہیں۔ یعنی کتاب اس معنی میں آتا بہت سے جو ہے کلام کو جمع کرنے، ایک جگہ جمع کرنے کا نام کتاب ہے۔ ایک کلام ہے تو اس کو کتاب نہیں بولتے، کئی جو ہے مضامین اس میں جمع ہے تو اکٹھا ہونے کے بعد میں اس کو کتاب کی شکل تھی۔ اگر ایک بھی رہا ایک مضمون، یہ ایک پیراگراف رہا، ایک دو پیج ہے تو اس کو جو ہے کہ ایک پیج ہے بولتے، یا کتاب کچھ کتاب سے دو پرچے ہے بولتے، لیکن کتاب کی شکل کے لیے مضامین زیادہ ہونا پڑتا، بہت سے ہونا پڑتا۔ تو یہاں پر جو ہے پھر آگے یہ بھی فرمایا، پھر رقیم منشور پھیلے ہوئے ورقوں میں، یعنی پھیلے ہوئے شاخوں میں، الگ الگ شاخیں جو ہوتے، پہلے جو ہے اب ورقہ جو ہے آج ہم پتے ہیں اس کا ورق ہے، اس کو بول رہے ہیں ہم کتاب کی شکل میں، لیکن پہلے جو ہے وہ جھاڑ کے جو ہے پیڑ ہوتے، چھال، وہ چھال میں سے نکلتے تھے اس میں الگ الگ، تو اس کے اوپر لکھتے تھے۔ پہلے کوئی کلام جب نازل ہوتا، محفوظ کرنا ہوتا، اس کے اوپر لکھ کے محفوظ کرتے تھے، پتوں پہ اور اس پہ اور چمڑے کے اوپر۔ اور بیت المعمور، اب یہ بیت معمور جو ہے یہ اس کے معنی ہیں کہ بھرا ہوا، یہ اور اس کے اندر جو ہے آباد گھر، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر کیا اوپر، لیکن اس میں جو ہے پورا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی بھی تعلیم کا ہی ذکر کرا ساتھ ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ہے نا، آپ کی جو طاقت ہے آپ کے اندر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت۔ تو ایسا یہ تمام چیزوں کو آگے جو ہے یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلام، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، داؤد علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، تمام کلاموں کو جمع کیا تو کتاب کی شکل بن گئی۔ یہ ہے کتاب مستورہ۔ پھر ورق منشور، تو تمام ورقوں کو، تمام کتابچوں کو جو جمع کر گیا تو جب ایک کتاب کی شکل بنی۔ اور بیت المعمور یہ کہاں ہے بولے تو بیت معمور بولے تو آباد گھر، جو کعبۃ اللہ، عظمت والا گھر، اور سقف المرفوع، یہ بلند گھر ہے، اعلیٰ مقام کا ہے، عظمت والا ہے۔ کعبۃ اللہ کا جو گھر ہے وہ عظمت ہے، دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو ہمیشہ آباد ہو، تو یہ ہمیشہ آباد ہے، کعبۃ اللہ ہمیشہ آباد ہے۔ کئی گھر ٹوٹے اور بنے، ویران بھی ہو گئے، جہاں پر آبادی تھی دوبارہ آبادی سے محروم بھی ہو گئے، شہراں کے شہراں ختم ہو گئے، ویران جنگل بن گیا، جہاں ویران جنگل تھا وہاں آبادی بڑھتے بڑھتے ایک شہر بن گیا، ایسا ہوا ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ ایک ایسا ہے، یہ بننے کے بعد میں
وہاں سے آباد ہو گیا تو چلتے جا رہا آبادی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ دیا؟ وَوَزِيَ لِلنَّاسِ بَرَكَةٌ مُبَارَكٌ هُدًى لِلنَّاسِ. یہ مبارک گھر ہے، مقدس گھر ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بنایا ہوا اور بلند کیا گیا. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے پیش کیا گیا. اس میں جو ہے وہ حالات زمانے کا بھی ذکر کیا گیا. تو کعبۃ اللہ کی عظمت کو پیش کیا گیا. پھر اس کے آگے بتایا گیا والبحر المسجور، بھرا ہوا گھر، بھرا ہوا ابلتا ہوا سمندر. ابلتا ہوا سمندر کیا ہے؟ یہ سمندر کب ابلتا ہے؟ ابلتا ہوا اور ہٹتا ہوا یا پانی مارتا ہوا، بولو اس معنی میں. سمندر میں جب کشتی چلتی ہے تو پانی ادھر سے ادھر ہوتا ہے، سونامی آتی ہے تو ابلتا ہے، اندر زلزلہ آتا ہے تو ابلتا ہے. پھر اس کے علاوہ کشتیاں جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہ اس کے اندر بھی جو ہے پانی ہٹتا ہے، ایک دم بہت تیزی سے جو ہے اس میں ابلتا ہے پانی. تو یہ جو کچھ حالات بن رہے اس کے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے. یہ ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ زلزلے تو ہمیشہ تھے، لیکن زمین کے اندر جو پہاڑ نظر آئیں گے، بلکہ ہے سمندر میں پہاڑ نظر آئیں گے. سمندر میں پہاڑ سے مراد یہی کشتیاں ہیں، جو جہازاں ہیں بڑے بڑے، جو دور سے دیکھیں گے تو ایک پہاڑ کے جیسا نظر آئیں گے آپ. تو وہ زمانہ یہ زمانہ جو ہے کشتیاں، اس زمانے میں جو جہاز چل رہے کسی زمانے میں اتنے نہیں چلے. آج چلے بھی تو چھوٹے موٹے تھے، لیکن آج جو ہے ایک پہاڑوں کے جیسے ہے اور ابلتا ہوا، جس کے اندر سمندر کے اندر جو ہے آگ اڑ رہی، یعنی بم وغیرہ جو پھیڑ رہے لوگ تو وہ مار رہے اندر سے میزائل، تو سمندر کے اندر سے پانی میں جا گر رہے تو پانی پورا جو ہے گرم ہو جا رہا، ابل جا رہا، پانی کے اندر سے ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہونے کا ثبوت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول اور آخر، ظاہر اور باطن، جتنا جو ہونے والا ہے وہ تمام چیزوں کا جو بیان کرتا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب چیزوں کو پیش کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب ہونے والا ہے. اِنَّ عذاب ربک الواقع، تیرا رب کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا. اب یہ سب جو ہے اس کا انکار کرنے والے، اس کو نہیں ماننے والے، اس کے خلاف چلنے والوں کے لیے یہ بتا رہا. مَا لَهُ مِن دَافٍ، اس کو کوئی جو ہے دفاع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. رب کے طرف سے جو آ جاتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. انسان جو کچھ کمایا ہوا ہے اس کا، انہیں کمانے سے مراد جو عمل کیا ہوا ہے، اچھا عمل یا برا عمل، دونوں عمل کا اس کو پورا دیا جائے گا. بلکہ ہے اس میں آگے آیت میں بتایا گیا جو کچھ تو عمل کرتے ہیں ہم نے پورا اس کو دیتے بولنا. یوم تمر السماء مورا، جس دن آسمان جنبش میں ہوگا. وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ اڑ جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جو ہے پہاڑیں جو ہے جھٹلانے والوں کو، یہ سب عذابیں ہیں. یہ عذاب جو ہے نئے ہونے والا اللہ کی طرف سے، سمندر ابلیں گا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے لیے نقصان ہے. آگ برس رہی ہے، یہ سب انسان کو کیا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ تو خدا کے خلاف چلتے ہیں، خدا کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے منشا اور مقصد کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کا اس دن انسان کہہ سکیں گے الذین هم فی قوس یلعبون، ابس باتیں کرتے رہیں گے، کھیل کودتے رہیں گے، خالی بالکل کوئی نفع نہیں رہیں گا، کسی کو ہدایت نصیحت نہیں رہیں گی، چپ خالی کچھ بھی بولتے رہیں گے اپنی طرف سے. انسان کو فحش بات جو وقت گزارنے کے لیے، کیونکہ انسان کو کچھ نہ کچھ وقت کٹنا ہے، ٹائم پاس ہونا ہے، تو خالی ٹائم پاس کے لیے یہ کام کرتے رہیں گے. تو اپنے اس میں ٹائم پاس خالی نہیں بلکہ اس میں گناہ خریدتے رہیں گے، ابس باتیں کہتے رہیں گے نا، ابس مطلب بیکار باتیں، کھیل کود نہیں رہیں گے. یوم یدونا الی نہر جہنم دعا، اس دن کیا ہوگا؟ جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا. یہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا، ڈھکلا جائے گا اس دن. یہ چیزیں تو جہنم کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف جو چلیں گے تو یہ آگ ہونا اور جو دکھ اور تکلیف پہنچنا، انسان کو ذریعہ معاش ختم ہو جانا، لوگ ساتھ دینے والے ختم ہو جانا،
جیسا جیسا انسان کی زندگی کٹتے رہتی ویسا لوگ اس کے ساتھ دینے والے کٹتے رہتے ہیں. عمر کی مال جب جاتے رہتا ہے تمہارا تو لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب جسمانی قوت کم ہوتی ہے تو وہاں بھی جو ہے آپ کے بالکل یہ ہو جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. عزیز و قریب بھی دور ہو جاتے, بستر پہ ڈال دیتے, باقی انہوں اپنے کام میں لگ جاتے, اس کے پیچھے نہیں پڑتے. کھانا پانی جو دینے کا دیتے, زیادہ محبت کرنے والے ہو رہے تو اس کے بعد میں زیادہ وزن ہو گئے تو وہ بھی چھوڑے چلے جاتے. جب روح قبض ہو گئی تو برخاست, اس کا تعلق ختم, لے کے ڈال دیتے گڑھے میں, چھوڑے تھے. تو یہ کیا ہے, وہاں عذاب, قبر کا جو عذاب ہو رہا ہے وہاں کوئی تم کو آگے بچانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہاں کون آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے. فرشتے جو ہے اللہ کی طرف سے آئیں گے, تمہارے نیک عمل رہا تو جزا کی طرف لے جائیں گے, اگر گناہ کا عمل ہے تو دوزخ کی طرف لے جائیں گے. وہاں جو ہے کیا بتا رہا ہے اس میں, اصلوہا فاصبروا اولا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. داخل ہو جاؤ اس میں, بس تم صبر کرو یا نہ کرو. اب ہم صبر کرتے, ہم تکلیف ہو رہی بولے تو بھی وہ چھوڑنے والے نہیں. خوشی سے ناخوشی سے, یعنی ہم جو کچھ عمل کرے بھائی اب بھگتنا پڑتا, بلکہ اگر ایسا سمجھ کے بھی گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ارے بھائی میں کیسا جیوں, میں اتنے آرام سے رہا, سکون سے رہا, کبھی میں دیکھا ہی نہیں, میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی. بولتے نا لوگ میں یہ کام نہیں ہو سکتا بھائی, بولتے میں ایسا نہیں کھا سکتا بھائی بولتے. لیکن اس ٹائم پہ ایسا نہیں رہتا, میں نہیں کر سکتا ہوں بلکہ نہیں. وہ جو ہے فرشتے تم کو چھوڑیں گے, دھکے مار کے ڈھکل دیں گے دوزخ کی طرف, کوئی بچانے والا نہیں رہیں گا. تو یہ اس کا بدلہ رہیں گا, کیا ہے, انما تجزون ما کنتم تعملون, جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ ہے یہ. کوئی تمہارے کو نئی چیز اللہ وزن ڈالا نہیں, تمہارا عمل تمہارے اس کا جو ہے اس کو پیش کر رہا ہے. تو اس طرح سے انسان کے کیے ہوئے عمل کا یہ نتیجہ رہتا. تو اللہ پاک کے جو ہے تمام چیزوں کو یہ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بتا رہا ان المتقین فی جنات نعیم, ان لوگوں کا ذکر کر رہا جو متقی, پرہیزگار ہے, ایمان والے ہیں, صداقت والے ہیں, اللہ کو ماننے والوں کا ذکر کر رہا ہے. متقی اپنے رب کے متقی وہ ہے باغوں, نعمتوں والے باغوں میں رہیں گے, انہوں جنت میں رہیں گے, اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی ان کو. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اپنے رب کے دیے ہوئے پر خوش ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا اس پر خوش ہوں گے, خوش و خرم رہیں گے, اللہ کی شکر گزاری کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کا احسان ماریں گے. جو بھی اپنے پیر و مرشد ہے, اپنے بزرگ ہے, اپنے نبی ہے, جس مذہب پہ چل رہے اس کا شکر گزار کرتے رہیں گے. کون لوگ؟ متقی لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو کیسا رکھیں گا؟ خوش رکھیں گا ان کو. اور ان کے رب نے انہیں جلتی ہوئی آگ سے بچایا. جو زمانے کی آگ ہے نا, اس آگ سے تم کو محفوظ کر دیا, کوئی محفوظ نہیں کر سکتا. اس زمانے کے اندر حضرت صاحب قبل عالم کے علاوہ کوئی بھی اس آگ سے بچا نہیں سکتا, کیونکہ آگ سے بچانے کے لیے وقت کا مامور آنا پڑا. تم دنیا کے کسی کونے میں رہ دو, یہی نہیں, یہ تو ایک مقدس اور اپنا مرکز بنایا گیا, دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ دو. حضرت صاحب قبل عالم جو مجھے مان کے رہا وہ مزے میں رہا, جو مجھ سے دور رہا وہ بلا میں پھنس کے رہا. آپ کا ماننے سے مراد آپ کو تسلیم کرنا, آپ کے کام کو لے کے چلنا. آپ کو نہیں ماننے سے مراد آپ کے کام کو انکار کرنا اور اس کا اثر نہیں لینا اپنے دل پر, اس پہ سچ نہیں ماننا, اس کے خلاف رہنا, یا لوگوں کو اس کے خلاف بھی بھڑکایا تو وہ کہاں جائیں گا؟ جہنم میں جائیں گا. تو نیک متقی لوگوں کا یہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بچانے کا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے جو کچھ تم کرتے تھے. تو ان کو کیا بولا اللہ تعالیٰ, جو کچھ تم کرتے تھے کھاؤ پیو مزے سے رہو. تم اس وقت ایمان لائے جس وقت کوئی مانتا نہیں تھا, اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی ساتھ نہیں دیے تھے, لیکن اس وقت مان لیے. صحابہ اکرام کب مانے؟ سب لہو لعاب میں پڑے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہی تسلیم کر لیے, ایک 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 تسلیم کر لیے. دھیرے دھیرے جو ہے ایک جمع غفیر ہو گیا. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا جو ہے ایمان جو ہے, ہجرت سے پہلے ایمان لائے وہ اعلیٰ مقام ہے, مدینے میں ایمان لائے ان کا مقدس مقام ہے. فتح مکہ سے پہلے بھی جو ایمان لائے وہ ایک اپنے درجہ رکھتا ہے, لیکن فتح مکہ کے بعد جو ایمان لاتے ہیں
یا اس فتح کے دن جو ایمان لاتے ان کا ایمان کام نہیں تھا، یعنی ان کی جو ہے ایمان جو ہے اس طرح سے نہیں ہے جو پہلے والے لائے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھ کر نہیں لائے، اس وقت ایمان لائے، اپنی قوت ختم ہو گئی، اپنی طاقت ختم ہو گئی، اپنی جو ہے اقتدار ختم ہو گیا، اب ہم کو جو ہے خوشی ناخوشی ماننا ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی صبر کرو یا نہ صبر کرو، اللہ جہنم میں ڈھکیل دیں گا نا، ایسا ہی تم مانو یا نہ مانو، نہیں مانے تو جڑ سے ختم ہو جائیں گے، ڈالے جائیں گے، سزا میں ہو جائیں گے، تو مان لیں گے چلو بھائی یہ بھی مل گیا تو غنیمت بول کے جو ہے تسلیم کر لیں گے، چلو پہلے پیش آتے بازے نے، تو اس میں کیا معلوم ہے پہلے جو عمل کرنے والوں سے بھی زیادہ پیش ہے کہ بولتے ہم کرے، ارے پہلے آؤ بول کے بولتے، تو ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین کے کام۔ متقین علی سرور مصفوفات زوجناہم بحورین ہین، برابر ہے، برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہم انہیں خوبصورت حوروں کے ساتھ بنا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بولا کہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر سب بسب تکیے لگائے ہوئے رہیں گے، پھر اس کے ساتھ کیا ان کے جوڑے رہیں گے، حورین، بڑے بڑے آنکھ والے، خوبصورت، حسین، خوبصورت، اس کے لیے جو ہے یہ عطا کریں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بہت سارے لوگ کثرت سے جو ہے لوگ جو ہے جنت میں جو ہے جانے کی آرزو اسی وجہ سے کرتے کہ حوراں ہم کو مل جائے، کھانے کو مل جائے، ہم کو جو ہے آرام اور سکون مل جائے، بلکہ یہ بھی تھوڑے لوگوں کی خواہش رہتی، بولتے بھی لوگ بہت سارے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں حوصلہ رہا ہے، خیر ہے وہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ تو جو ہے دیں گا، لیکن مبلغین اسلام حضرت صاحب قبلہ عالم کے چاہنے والے فرماتے تھے ہم جو ہے اللہ کو پالیے، ہم کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم پر، جو دین کی تبلیغ کی ہم کو ذمہ داری دی گئی، یہ پہنچ گیا اور تمام دنیا امن میں آ گئے تو بس ان کی کیا عرض ہے، جنت کی جو ہے خواہش ہے نہ، دوزخ سے خوف ہے، دوزخ سے خوف اس وجہ سے نہیں کہ کوئی گناہ نہیں کرے، کسی کو ظلم نہیں کرے، کسی کو مارے نہیں، پیٹے نہیں، کسی کا ناحق مال نہیں لیے، اس وجہ سے خوف نہیں ہے، یہ جنت میں حور اور نعمتیں، آرام اور سکون جو ملیں گا، یہ اس کی جو ہے وہ خواہش مند نہیں ہے، اللہ کو پالیے، اللہ کو پائے تو ساری چیز مل جاتی، ایک چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ حسنہ پہ چلنا، یہ مقصد بنا لیے، اڑنا بچھونا آپ کا دین، تو آپ کا وجودی دین بن گیا، آپ کا چلنا پھرنا ہی لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا، تو تمہاری صحبت میں بیٹھنا ہی لوگوں کے لیے آرام ہے، سکون ہے، اپنی آرام نہیں، یہ دوسروں کی سلامتی کے لیے، دوسروں کے امن کے لیے کام کریں، داعیان اسلام، مبلغین اسلام جو حضرت قبلہ عالم کا جو ساتھ دیے، یہ جو ہے اس زمانے کے اندر تو یہ کام تھا، تو ان کاموں کے اندر تو یہ چیزوں کو پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آ گیا یہ تختے سے مراد جو ہے ہمارے بین الاقوامی کانفرنس، بڑے بڑے اسٹیٹ جو بنتے ہیں تو تکیے لگائے ہوئے، تکیے لگا کے، گو تکیے لگا کے پیچھے بیٹھتے ہیں، سامنے بچھائے رہتے، سب بس لائن سے بیٹھتے ہیں، تخت سے مراد جو ہے طور زوجنا، تو جوڑوں سے حوروں سے مراد جو ہے، حور جو ہے یہ عورتیں سمجھتے، خیر یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گا تم کو نعمت ہے، لیکن حقیقت میں حور جو ہے کنوارے بچے جو ہوتے، نوجوان بچے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، وہ جو ہے اس وجود مقدس کے ہاتھ پر بیعت کر کے گھر، سمسار، کاروبار، تجارت تمام کو چھوڑ کر جو ہے مبلغ بن کر، دین کی داعی اسلام بن کر جو کام کرنے والے ہیں، ان کو حور کی مثالیں دی گئی، جو حسین خوبصورت ہوتے۔ بھری جوانی میں کیا ہوتا، انسان حسین خوبصورت ہوتا ہے، اس کا جسم پورا تازہ رہتا ہے، تو ہر ایک کی جو ہے اس کے پر نظر رہتی ہے، ایسا ہی بے عیب انسان ہوتا ہے، اس کی طرف بھی نظر ہوتی ہے، عیب دار کو چھوڑ دو بھائی، بولتے اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ایک بے عیب رہتا ہے، متقی رہتا ہے، پرہیزگار رہتا ہے، اس کے عمل میں ہمارے کو ایک نمونہ ملتا ہے، اس کی دعا سے ہماری زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے یہ کرتا ہے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمانی القاهم بهم ذریتهم وما التناهم من اعمالهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے، اتباع کریں ان کی، ذریتهم جو ایمان لا کے ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کی ذریت کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ملائیں گا، کہتے ہیں ایمان میں جو لائیں گے تو ان کو بھی ملائیں گا، کس سے ملائیں گا، جو موعودہ ہے ان کے ساتھ ملائیں گا، جو موعود متقی بن کر ہے تو ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ملائیں گا۔
اور پھر بتاتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت، وما التناہم من اعمالہم من شیء، من کل امر بما کسبت رہین، مرد کے لیے جو کچھ کمایا اس کا ہم بدلا دیں گے۔ رہین کے معنی جو ہے یہ کمائی ہوئی وہ اس کے پاس رہتا ہے۔ اب یہ کیسا رہتا بولے تو انسان جو کچھ عمل کرتا ہے نا، جب کا جب اس کو بدلا نہیں دیا جاتا، جب کا جب بھی دنیا میں کچھ عزت شہرت کچھ مل جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد لوگ اکثر نیکی کرتے رہتے ہیں تو ان کی سزا مشکل تکلیف بڑھ بھی جاتی ہے بعدوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے تمہارا ہم رکھے تمہارا ہم، تو رکھنے بتا جب جزا سزا کے دن جو فیصلہ آئیں گا تو اس ٹائم پہ جو ہے تم کو جو ہے جنت میں ڈالے جائیں گا، جو گناہ کیا گیا اس کو دوزخ میں ڈالیں گا، جب تک ایک تمام چیزوں کا جب تکملہ ہونے کے بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا، اس وقت میں ان چیزوں کو پیش کیا گیا۔ تو وَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ لَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تو ہم انہیں پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے لپکیں گے، یعنی گوشت اور پھل میوے ہم دیں گے ان کو۔ اور کیا بول رہا ہے یشتدون، تو جو تم چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، انسان جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف پیش ہیں۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اور اس وقت وہ پیالہ پئیں گے مست رہیں گے اس میں، اور نہ لغو رہیں گا، نہ اس میں نہ لا تاثیم، نہ جو ہے کوئی جو ہے بیہودہ بات رہیں گی، نہ جو ہے حد سے بڑی رہیں گے یہ لوگ۔ یعنی کچھ چیزوں کا کیا ہے معلوم ہے، انسان خطا کمزوری کرتا ہے تو کچھ حد تک اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حد سے بڑھ گئے تو معافی نہیں ہے اس کی۔ معافی کے صغیرہ گناہ میں معافی ہے، کبیرہ گناہ میں معافی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پیش کیا یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس دن میں ایک دوسرے سے پیالے لیں گے جس میں وہ نہ لغو ہوں گا نہ گناہ ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ وَيَطَافُونَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان کے آس پاس ان کے غلام پھرتے ہوں گے گویا کہ وہ پردے میں رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یا غلام سے مراد جو ہے غلام نہیں ہے، غلام سے مراد جو ہے لڑکوں کو بھی کہا گیا، لڑکے جو ہے جو تابع دار ہوتے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں یطوفون، وہ تو ان کے اطراف دوڑیں گے۔ تو یہ جو ہے حضرت صاحب قبل عالم کی جو بیعت کرے، جو ان کے ساتھ پھرے، تو آپ کے کام کے آپ کے ارادے کے منتظر تھے، آپ جو چاہتے وہ کرتے تھے، آپ جو حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے، اس کے خلاف نہیں۔ لولو مکنون، تو یہ جو ہے موتی بکھرے ہوئے موتی کی طرح تھے، ایک چھپے ہوئے موتی تھے پہلے، وہ بعد میں جب ظاہر ہو گئے تھے بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہو گئے تھے۔ چھپے ہوئے موتی کہاں تھے بھائی اتنے دن سے ہم دیکھے نہیں، ہم جو ہے یہ اتنے کمالات والے، اتنے خوبیاں والے، اتنی چمکتی چیز اسی دنیا میں تھے، اسی زمین میں تھے کیا، بلکہ بس لوگ جب نہیں دیکھتے نا، جب دیکھتے نا خوش ہو جاتے۔ تو اب یہ کیسا رہا، مبلغین کا درس وغیرہ جب سنتے تھے نا، ارے کہاں چھپے تھے بھائی، ایسا درس دینے والے، ایسے قرآن کو بیان کرنے والے، ایسے حقائق کو بیان کرنے والے، انسان کی نجات کا سامان لے کر آئے۔ جب مبلغین جب بیان کرے، رات دن وہی کتاب پڑھ رہے تھے، انہی میں اسلام پیش کرے، اسی میں قرآن پیش کرے، اسی میں انسان کی نجات کا راستہ پیش کرے، ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں اور احادیث میں جو اولیاء اللہ کے عمل کر رہے تھے اسی کے اندر جو ہے نجات کا عمل بتائے۔ قرآن کریم کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، حقائق کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، ان کو پیش۔ روحانیت میں یہ ان سب کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو کمال روحانیت برتے ہیں، ان کو کیا کہا گیا، مظہر اللہ کہا گیا ہے، مظہر اللہ کے مظہر، اور جو حاکم بن کر کام کرتے خدمات کرتے ہیں ان کو ذل اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ حضرت قبل عالم نے لکھے، تو میں اس کا تھوڑا جو ہے سنا دوں۔ تو علم عمرانیات بلکہ لکھے حضرت صاحب قبل عالم، علم عمرانیات در حقیقت اللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک کے مادی مظاہر ہیں، مظہر ہیں، مادی مظہر ہے۔ کون؟ یہ جو علم عمرانیات کا جو جاننے والے در حقیقت میں مادی مظہر ہے۔ عمرانیات کا ضابطہ مقبل بترتیب اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنتا، تمدن سے شروع ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ قل اعوذ برب الناس کیا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے،
تو لوگ جو ہے خالی یہ رب اللہ کو پیش کرے، لیکن حضرت صاحب العالم کیا پیش کرے؟ لوگوں کا رب جو ہے، جو بادشاہ کی طرف جو حاکم بن کر اپنے طرف جو رجوع کر لیتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے وجود کو منواتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا پیارا، انسانوں کا پیارا، خدا کا پیارا نہیں۔ خدا کا پیارا کون ہے؟ اللہ کی ذات میں رہنے والا۔ اب یہ امریکہ اور یہ بڑی طاقت کے سامنے بہت سارے جھکے نا، مال اور دولت کے لیے، ان کی جو ہے اقتدار کے لیے، تو ان کی روٹی کے لیے، اپنی عزت کے لیے، آرام کے لیے جھکے، تو ان کا جو ہے یہ ان کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ان کا رہبر بنا ہوا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی پناہ چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں آنا، وقت کے معمور کی پناہ میں آنا، وہ جب انہیں کب آتا بولے تو یہاں آگے بتایا گیا، اللہ کی صفت ربوبیت، مالکیت، الہیت کا مجازی صورت میں انسان مظہر بنتا ہے۔ ان صفات کے مظہر وہی قوم بن سکتی ہے جو قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفے سے کما حق واقف ہو۔ قوم میں جو ہے عروج اور زوال، جو حکومت کرنے والا بادشاہ ہو، جو رہبر ہو، امام ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونا کہ قوم کا عروج اور زوال اس کو معلوم ہونا، میرے یہ عمل کرنے سے یہ زوال میں آ جائیں گے، میرے یہ عمل کرنے سے یہ نزول میں آ جائیں گے، ان کا نقصان ہو جائے گا، قوم کا نقصان ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، تو یہ آدمیوں کا یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا احساس کرنا، وہ پھر دعا میں لگا رہنا اللہ کی طرف سے، اپنی جان گئی پرواہ نہیں، قوم کو بچانے کے در رکھنا۔ تو جب جو ہے اس کو ذل اللہ کہلاتا انہیں، بادشاہ کے بارے میں یہ مظہر اللہ کے الگ مقامی ہے، ذل اللہ یہ بادشاہوں کا جو قوم کا رہبر بنتا ہے، وہ جو طاقت اور اقتدار رکھ کر جو ہے کام کرنے والے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ایسے انسان بھی جو ہے مجازی بن سکتے ہیں۔ مظہر جو ہے وہ جو ہوتے فقیر جو بن کر ہوتے تو وہ تو جو ہے الگ مقام ہے، ایسے بادشاہوں کو جو ہے نعمتیں عطا کرنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ بھی جو ہے ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، جو خدا کی راہ میں اللہ کی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے جو کرتے ہیں، دین اسلام کو لے کے چلنا، فتوحات کرنا، اسلام کو غالب کرنے کا جو ہے اپنی قوت، اپنی فوج، اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان کا بھی اس مقام کو پیش کیا گیا۔ ان صفات کے مظہر وہی قوم بن سکتی ہے جو قوموں کے عروج اور زوال کے فلسفے سے کما حق واقف ہو، ان کے درمیانی وہ حصے ہیں۔ یہاں حضرت صاحب قبلہ عالم نے جو ہے چند پوائنٹس نوٹ کیے اس کے نیچے، وہ قوموں کا جو ہے کیسا کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر۔ پہلا، اقوام عالم انسانی تصوف فتواتی ملکی کا مقابلہ، یعنی اقوام عالم پر انسانی تصوف ہونا، اقوام عالم پر تمہارا عمل کا اثر ہونا، تمہاری عزت اور شہرت ان کے اندر ہونا، تمہارے حرکات سکنات، تمہارے اندر کے خوبیاں کمالات ان کے اندر نظر آنا، تصوف فتوحات ملکی کا مقابلہ کرنا، جو بھی تمہارے ہم ملک کو جو ہے اضافہ کرنا، اپنی تنظیم کو آگے بڑھانا، اس کی فکر ہے نا ہمیشہ۔ دوسرا، اپنے قوم کے خلاف جنگ، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم کو کوئی نقصان پہنچا رہا اس کے لیے مقابلہ کرنا، قوم کی بقا کے لیے، قوم کو جو ہے باقی رکھنے کے ان کو جو تکلیف آ رہی ان کے لیے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، جو حکیم بن کر رہتا ہے اپنی قوم کے لیے مخالف کا جنگ کرنا، مخالف رہتا اپنی قوم کا دشمن بنتا ہے تو اس کے جنگ کرنا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے آپس کی خانہ جنگی کے انسداد کا قانون کرنا۔ اب اس کے علاوہ بھی جو ہے آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد ہوتا ہے ایک دوسرے کا، اس کا دور کرنا، اس کا علاج غور کرنا، یہ کون سی چیز سے اس میں جو ہے ختم ہو سکتا ہے، کون سی چیز سے اس میں جو ہے خانہ جنگی ختم ہو۔ دنیا میں جو ہے جتنا جنگ لڑنے سے جتنا تباہ ہوتا اس سے زیادہ خانہ جنگی سے تباہ ہوتا، آپس کے جو لوگ ہوتے پورا معلوم ہوتا ان کو، تو آپس میں جب تباہ ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں باقی ہوتا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی علاج کرنا کہ آپسی لوگوں کا بھی جو ہے، کیونکہ بانی اسلام اور بانی تنظیم کے اصول کو سامنے رکھنے سے یہ چیزوں کا جو ہے خانہ جنگی کا آپس میں ہوتا ہے، اور اسلام کے اصول کو سامنے رکھنے سے انسانوں کے اندر ایک نرمی محبت پیدا ہوتی ہے، ہر ایک کو لے کے چلنے کا اظہار۔ چوتھا، جنگ میں عفو کا مقام، حالات جب پیش آتے ہیں تم عفو درگزر معاف کر دینا، فتح پائے تم کامیاب بھی ہو گئے تو معاف کر دینا، اس کا بدلہ لے کے قتل نہیں کرنا، تمام کو برباد نہیں کرنا۔ جب قوم کو برباد کر دیا تو تم کس کے اوپر چلاتے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو جو قوت جو اقتدار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ماننا ہے۔ جب تک کمزور ہے مقابلہ، جب طاقتور ہو گئے بالکل درگزر کرنے کا۔
اسلام کا جو اصول ہے کہ خلفائے راشدین کا دیکھیں گے آپ جو ہے جب عربوں پہ جب مقابلہ ہوا کامیاب ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تصب علیکم یوم، سب کو معاف کر دیے گئے۔ یہ درد تو یہ بنتا ہے ذل اللہ۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے، آپ کی اس نمونے پر صحابہ کرام بعد کے تبع تابعین یا اولیاء اللہ جو کام کرے اس پہ اسی نہج پر کام کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کام۔ تیسرا جو ہے چوتھا پانچواں جو ہے ہر مذہب کی سچائی کی تصدیق کرنا۔ کسی بھی مذہب کے اندر جو ہے کوئی سچائی رہے، کوئی مذہب سے یا کسی چیز سے کچھ اختلاف ہو گیا تو پورا جھٹلانا نہیں، ان کے اندر جو خوبی ہے جو کمالات ہے اس کو پیش کرنا سچائی کی۔ یہ حضرت صاحب قبلہ عالم جب آئے تو تمام مذہبوں کی خوبیوں کو جو پیش کرا۔ آپ جو سرور عالم کتاب اور جامع البحرین جو کتاب لکھے اس کے اندر تمام ان کے جو ہے پیشوا جو ہے نبیوں کی یا ان جو ہے اوتاروں رشیوں کی جو ہے عظمت کو پیش کرے انہوں اور ان کے احسانات کو قوم پر جو احسانات کرے اس کا احسان ہے۔ سرور عالم کتاب جامع البحرین کے اندر جو ہے تمام خوبیوں کو پیش کرے، اسلام کی تطبیق فقراء ہند فقراء اسلام تمام دونوں کی چیز تطبیق کر کے بتائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتایا کہ ایک چیز کی کمی ہے کہ آخری خاتم النبیین امام الانبیاء آنے کا انتظار ہے، جس کے اندر یا ہندو فلسفی کے اندر اسلام فلسفی میں آ گئے، انہوں تسلیم کر لیا، اس پر چل رہے، تو لہٰذا تم بھی اس کو تسلیم کر لو۔ بلکہ یہ آخری نقطہ یہ ہے کہ ان کے تمام خوبیاں کمالات اچھے چیزاں سب پیش کرے، نماز کو پیش کرے، سری رام چندر جی نماز کو پیش کرے، نماز کے فلسفے کو پیش کرے، یہ صحیح ہے، پھر اس کا صحیح اس کے آگے قبول کرنے کا جو ہے وہ عملی وجود کون ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پیش کرے۔ تو اب لوگوں کے اندر دیکھیں گے ہم کسی مذہب سے یا کسی لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا تو کیا کرتے پورا سب غلط ہے بولتے تھے، تو یہ نہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اچھے، یہ کسی فرقے سے کسی کا تو انہیں دودہ کیا انہیں جہنم میں بولتے ہیں، لیکن حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے، ہر فرقے کے بانی کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، اپنی جماعت کو تلقین کرے، اپنی جماعت کو تربیت دیے کہ ہندوستان کے یا دنیا کے کہیں پہ رہیں دو اسلام کے ماننے والے ہیں تو ان کے ہر بانی اسلام کا یعنی بانی تحریک کا جو ہے ہم احترام کریں گے، اس کا عزت کریں گے، یہ چیز پیش کرے۔ تو ان کا جو ہے ان کے خوبیاں جو کمالات ہے وہ اپنی جگہ ہے بھائی، کچھ احسانات، لیکن بعد میں بگڑ گئے یا حالات ان کا وجود برداشت نہیں کر سکا یا آپس میں بگڑ گئے، بعد وقت کیا ہوتا وہ جو بانی ہے سچے نیت سے کام کرتے، بعد میں آنے والے کیا کرتے اسے بگاڑ پیدا کرتے، تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو ایسے کئی تنظیموں کے اندر ایسی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کی سچائی کا بھی تصدیق کرنا یہی مجدد ہوتا ہے، یہی جو ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، ہر مذہب کی سچائی کی تصدیق کرنا۔ چھٹواں حسن سلوک سے دشمن کو مغلوب کرنے کا طریقہ، جو دشمن ہوتے ہیں ان کو مارنا پیٹنا قتل کرنا یہی تمہارے مد نظر رہنا، ان کو جو ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، نقصان جو ہو رہا تم ان کو آگاہ کر دینا، تم جو کر رہے ہو حرکت غلط ہے، نقصان ہوتا دیکھیے بالکل، تو بار بار احساس دلانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان خالی اٹھے کے بیٹھے کے ایک ہی دشمنی کرتے رہا تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور قوم کا رہبر امام یا تنظیم کا صدر یہ چیزوں کا جو ہے اس میں تمام چیزوں کو ہونا بلکہ فرما رہے ہیں۔ نوواں مذہبی آزادی کا قیام، ہم جس ملک میں جس علاقے میں رہتے ہمارا اقتدار ہے وہاں تو ہم جو ہے مذہبی آزادی دے دینا ضروری ہے۔ کوئی ہمارے مذہب کو نہیں مان رہا تو بلکہ اس کو مارنا پیٹنا نہیں، بلکہ جو ہے اس کو مذہب کو تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، لیکن تو دوسرے مذہب کے بلکہ دشمنی نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں رہنا۔ یہی جب حضرت قبلہ عالم جیل میں تھے اس وقت میں جو ہے آپ کو کیس چلائے تو یہ لوگوں کے اوپر پیش کرے، یہ رضاکاروں کے ساتھ آپ رہ کر جن لوگوں کو یہ کرے، بلکہ تو حضرت صاحب فرمائے میں اوتار ہوں، وہ لوگ بادشاہ ہے، میں اوتار ہوں، میں قوم کو جو ہے قوم کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں کروں گا تو یہ قوم میں کہاں جاؤں گا، ان کو یہ تو میری قوم ہے، میں ان کا اوتار ہوں، بلکہ پیش کرے حضرت صاحب قبلہ عالم، یہ نہیں پیش کرے کہ یہ ان کو میں ستا، بلکہ جو ان کے ساتھ رہا، میں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فرمائے میں اللہ والا ہوں، میں دیندار ہوں، میرا کام جو ہے یہ نہیں ہے، وہ جو ہے لوٹنا لوگوں کو نقصان پہنچانا وہ لوگوں کا کام، میرا کام نہیں، میرا الگ ہے، بلکہ اپنا کیس الگ کرا ہے حضرت صاحب قبلہ عالم۔ تمام کورٹ میں جو ہے سوالات بیانات کر نشاط اخلاق کے اندر بھی ذکر کیا گیا، تو بہت سے پوائنٹ ہے اس کے اندر، تو الگ اپنا کیس الگ کر کے بتائے میں جو ہے قوم کے ساتھ میں ہمیشہ بھلائی کا کام کرا، لوگوں کو فائدے کا پہنچا، میں ان کا یہ پیش کرا کہ اوتار روشیاں منیاں جو ہے اسلام کی جو تعریف ہے ملاپ کا سامان، تمام ہندو اور مسلمانوں کو ملانے کا، سکھوں کو ملانے کا، عیسائیوں کو ملانے کا، تمام قوموں کو
اکٹھا کرنے کا مذہبی طور پر، اخلاقیات پر، تعلیم کے اوپر، مذہبی تعلیم کے اوپر. اس سے تو ہر کوئی مانتا ہے کیا جنت میں جانا، سورگ میں جانا ہر قوم چاہتی ہے. تو میرا کام اس طرح ہے فرمایا جزاک اللہ، لڑنا مارنا جھگڑنا میرا کام ہے. 10واں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا. کوئی تمہاری غرض نہیں، بلکہ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ہمیشہ پیش رہنا. کوئی نفع حاصل کرنا، کسی کو مال خرچ کرتے تو نفع حاصل کرنے کے لیے سے کرتے. تو یہاں فی سبیل اللہ تو تمہاری کوئی غرض نہیں رہنا، بالکل فی سبیل اللہ کی رضا ہونا، اللہ کے دین کے خاطر میرا مال خرچ ہونا، بلکہ یہ رہنا تو فی سبیل اللہ. تو 11واں طلاق کا اعتدال کرنا. یعنی قوموں کے اندر جو اپنے جو ادارے یا قوم کے اندر طلاق میں بار بار ہوئے تو ان کا اعتدال کیوں ہو رہے زیادہ، ان کو صلح کرانا اور ان کے اندر ختم کرنا، اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش. اور 12واں مساوات پیدا کرنا. 13واں زوجین اور مرد کی فوقیت، زوجین کے حقوق یعنی عورت اور مرد کے حقوق دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. پھر اس میں جو ہے مرد کو فوقیتیں بتایا گیا، عورت کے مقابلے میں مرد کو فوقیتیں. یعنی مرد بھی جو ہے عورت کے لیے کھانے کا، پینے کا، اس کا گھر کا، اس کی صحت کے لیے دوا کا انتظام کرنا. مرد جو ہے مرد کے کپڑے دھونا، اس کو کھانا پکانا یا ان کے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا گھر میں رہ کر. پھر اس کے اوپر جو ہے مرد کو فوقیت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کی طاقتور ہے، انہیں تمام ذمہ داری کو لے کے چلنے والا ہے اور اس کی طاقت عقل بڑی ہوئی رہتی، عورت سے زیادہ بڑی رہتی. لیکن عورت جو ہے مرد کو اپنی محبت سے اور اخلاق سے، اس کے جو ہے خدمت سے اس کے اوپر حاکم بن جاتی ہے، انہیں جو بولے وہ سنتا ہے. اس طرح سے جو ہے اس کی ہے. 14واں اجتماعی نبوت اور بادشاہت. اجتماعی نبوت بادشاہت یہ ایک طرح جو ہے بتائے گا، یہ نبیوں کے اندر جو ہے وہ سب کو نہیں ہے، بعض نبی جو ہے حاکم بن گئے بعد میں، جیسا یوسف علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے. یہ اجتماعی ایک وقت میں دو بھی جمع ہوئے، لیکن جس وقت نبوت ملی اس وقت بادشاہت میں نبوت نہیں ملی. ان کو فقیر تھے، سلیمان علیہ السلام کے والد کی حکومت تھی، لیکن ان کو وہاں سے باہر نکال کر جو ہے تنگ دستی میں آ گئے، غربت میں آ گئے، فقیر بن گئے. قوم کا درد احساس پیدا ہونے کے بعد میں ان کو جو ہے نبی بنایا گیا. پھر اس کے بعد میں جو ہے فتوحات کرتے ہوئے قوم کو جو ہے تربیت کرتے ہوئے اس کے بعد میں اقتدار حاصل کر لیے. مگر وہ اقتدار اپنی خواہش، اپنی زندگی کے لیے، اپنا بڑپن کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مذہب کو، اپنے طریقے کو لوگوں میں رعایت کرنے کے لیے تھا. تو ایسا ہی شری رام چندر جی کا یہاں پر جو ہے ان کے والد دشرتھ راجا بادشاہ تھے، لیکن آپ بھی ونواس میں گزارے. ونواس میں گزارے بعد میں 14 سال، اس کے بعد میں اوتار بنے. اوتار بننے کے بعد میں قوم کی تربیت کرے. تو بہرحال اس میں خلفاء بھی ہوتے، خلفاء راشدین، یہ بھی جو ہے حکومت اور فقیری دونوں ایک ساتھ تھی. باقی جو ہے بادشاہوں کے اندر فقیری اور حکومت نہیں، یہ صرف خلفاء کے لیے خاص ہے. یہ بادشاہت اور فقیری دونوں اس کے اندر. اولیاء اللہ جتنے گزرے فقیر تھے، ان سے بڑا مقام ہے ان کا، صحابہ کا، جو خلفاء راشدین کا. اور یہ لوگ جو ہے بادشاہت فقیری میں نہ ان کے کوئی دھبا ہے فقیری پہ، نہ حکومت کے جو فیصلے میں کوئی دھبا ہے. بالکل اینے کے معلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہج نبوت پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہے. آپ کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم چلو. بہت سارے ایسے عمل ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی طرح سے رعایت کر دیے. جو قوانین، جیسا منٹری کا قانون تھا، یہ پولیس کے محکمے قائم کرے آپ نے، جو قاضی کے دفتر قائم کیے اور صوبوں کو الگ الگ تقسیم کرے. یہ سب جو ہے پھر آج اسلام میں ان سب کو الحال باقی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش چلو. تو یہ آپ نے جو ہے اپنی کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کا جو ہے مد نظر کے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے دستور کو سامنے رکھ کے کیا گیا. یہ بات ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو باقی رکھا. تو یہ دونوں اکٹھا ایک موعود مقام ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ اسی وقت میں مل جاتا. چند نبیوں کے اندر بھی چند لوگوں کو دی گئی یہ دونوں چیزیں اکٹھا، لیکن باقی لوگوں کو صرف فقیری رہی، اور بادشاہت کے لوگوں کو خالی بادشاہت رہی، فقیری نہیں رہی ان کے اندر. لیکن فقیر جو بن جاتا ہے نیک، فقیر دوست ہوتے ہیں بادشاہ. بعض بادشاہ جو ہے نیک ہوتے ہیں نا، وہ لوگ فقیر دوست ہوتے ہیں. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی صفت ربوبیت، مالکیت، الہیت کا مجازی صورت میں مظہر بن جانا انہیں. یہ مالکیت اس کے میں اقتدار جو ہے، اس کا اقتدار صرف رحم پہ رہنا، انصاف پہ رہنا، عدل پہ ہے، تو وہ مجازی بنتا ہے.
مظہر نہیں بن سکتا، مظہر کے لیے فقیر ہونا پڑتا، وہ صرف اللہ کی صورت بنایا ہوا رہنا پڑتا، تخت و تاج کا تمام جو ہے خواہشات پوری ختم ہو جانا پڑتا اس میں، وہ جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ 15واں گداگری کا علاج۔ گداگری علاج بتاؤ، بھیک منگ کے کھا رہا انسان، اٹھے بیٹھے منگ لے رہا، کھا لے رہا، کام نہیں کر رہا، عائدی ہو گیا، یہ اس کا بھی علاج کرنا ہے اسلام کے اندر۔ اب علاج یہ کس طرح سے بتاؤ، جو آدمی کام کرنے کی صلاحیت ہے کام نہیں کر رہا، اب یہ کچھ یہ سمجھیں گے یہ مبلغ بن کے جو ہے بھیک منگ رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے واسطے اسلام کے لیے یہ مستثنا ہے اس میں۔ وہ جو عام جو بھیک منگ کر اپنے پیٹ کو بچوں کو پالنے کا جو مقصد ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مبلغ جو ہے فقیر بن کر جو ہے لوگوں کی رہبری، لوگوں کی ہدایت، ان کا مال اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو درویش جو ہوتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے والے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے والے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے مانگتے، کام کرنے کی طاقت نہ رہتی اس وقت۔ لیکن اگر کوئی اس میں بھی کچھ کام کرنے کی صلاحیت ہے، جو حاکم ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کا علاج کرے، کچھ قرضہ ہے تو ان کو دے کر جو ہے ان کو صحیح راستے پہ لگا ڈالے۔ سود کا علاج، یہ سود اسلام میں حرام اقرار دیا گیا، لینا اور دینا بھی دونوں بھی، تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اگر اس نے کسی وجہ سے کوئی پھنس گیا ہے تو حاکم میں وقت جو بھی رہتا ہے اس کو جو ہے درگزر کر کے اس کو معاف کر کے یا اس کے علاج کر دینا، اس کا دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا، انہیں ان چیزوں سے نکال دینا اس کے اندر، دل دماغ سے اسلام کی عظمت، اسلام کی خوبی کو جو ہے پیدا کر دینا اس کے اندر۔ تو یہ سود کا علاج کر دینا اس میں۔ 17واں مال کی بیجا محبت کا علاج۔ مال کی محبت ہوتی تو مال کی محبت بھی نکال دینا اس کے اندر سے۔ مال کمانا ہی مال سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ملکیت ہی سب کچھ ہے، بلکہ جب سمجھتا ہے تو اس کی محبت کو نکال ڈالو۔ اللہ کی محبت زیادہ ہے، دین اسلام زیادہ ہے، اپنا حق زیادہ ہے، اس کے بعد تمہارے کو جو ہے تمہارے پر پوچھنے والا ہے، تمہارے پر کوئی سردار ہے، یہ اس کے احساس دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ سب کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے۔ تو جب یہ احساس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو ہماری جو ہے مال کی محبت ختم ہو جاتی، بڑا ہونے کی بھی جو محبت ختم ہو جاتی، اپنے آپ کو جو نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے، تو وہاں جو ہے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو جو اللہ چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ انسان چھوٹی چیز چاہتا ہے، بادشاہ کے سامنے اگر بادشاہ مانگا تو چائے کی پیالی کی ویسا مانگا انہیں، اللہ جب دیتا ہے بادشاہ تو کیا کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بادشاہ حکومت اختیار ہے، 12 لاکھ مربع میل کی جو ہے حکومت ملی آپ کو، لیکن آپ کو حکومت کی خاص نہیں، جب خلیفہ میں تو میں نہیں بندوں بلکہ بولے، لیکن جماعت آپ کو زور کری کہ آپ کے جیسا وجود نہیں ہے اس وقت میں دین کو چلانے کی آج خلافت کو آپ کی ضرورت ہے، ابوبکر صدیق زور دے کر جو ہے ان کو بنایا گیا، لیکن وہ آپ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اتنی بڑی جو ہے جب نہیں چاہ رہے تو اللہ دے رہا ہے ان کو۔ کیوں دے رہا ہے؟ تقویٰ تعالیٰ، ان کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے، ان کے وجود سے قوم کا نفع ہو سکتا ہے، ملک میں امن ہو سکتا ہے، امن امان ہو سکتا ہے، یہ جو ہے آپ کو رکھا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے قوم کے 18واں مال کے اضافہ کرنا، بیت المال میں جو اضافہ کرنا۔ 19واں حفاظت مال کی تعلیم دینا، قوم کے مال کے اندر تعلیم و تربیت کرنا، ان کو جو ہے حفاظت کرنا، اس مال کی کس طرح سے حفاظت کرنا اور کیسا اضافہ کرنا، یہ سب قوم کے اندر ہے کرنا۔ وہ وسیقہ جات کا قانون، یہ 20واں وسیقہ جات بتاؤ، کچھ ہمت افزائی کے لیے اور کچھ اچھے کارنوں میں کہتے ہو انعام اکرام، جیسا کہ کچھ وظیفے وغیرہ بھی مقرر کرتے، کچھ اسلام کے لیے کچھ خدمات کرتے ہیں یا کچھ نظم پڑھتے ہیں، کچھ بھی ایسے کچھ خوبیاں کہتے ہو بڑپن کے اعتبار سے کچھ جو ہے ان کے لیے کچھ وظیفے مقرر کر دیتے ہیں، کچھ انعامات کے طور پر دیتے ہیں یا وقتیہ طور پر یا کچھ وظیفے مقرر کر دیتے ہیں۔ تو جیسا علامہ اقبال کو جو بھی وظیفہ مقرر تھا، ایسے اور لوگوں کو بھی وظیفے مقرر تھے، ایسا ہی وہ کوئی محنت اور مشقت کا ان کا کام نوکری کا نہیں رہتا، انعامات کے طور پر رہتا۔ 21واں گواہوں کا دستور، گواہ جو ہے رکھنے والوں کو بھی جو ہے گواہ دینے والوں کی بھی ان کی شہادت لینے، ان کو نیک متقی پرہیزگار ہونا اور سچ ہونے کی ان کا جو ہے قبول کرنا۔ 22واں امن کا دستور قائم کرنا۔ 21واں لفظ میں عزت حکومت کی خوشخبری ہے۔ 24واں نسل انسان کا متعدد اصل ہونا۔ 25واں بادشاہت کے لیے وسعت قلبی کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر 26 پوائنٹ ہے، میں جو ہے تھوڑے پوائنٹ یہ 70 وغیرہ اس کے اندر ہے، انشاءاللہ اللہ کبھی درس میں اور کسی اور اس میں جو ہے ہم نے اس کی پیش کریں گے۔ یہ سورہ کہف کی عملی تفسیر میں حضرت صاحب لکھیں۔
ایک انسان کو حاکم کے لیے بھی آپ کا نمونہ ہے اور فقیر کے لیے بھی آپ کا نمونہ ہے، اور مبین بن کر زندگی گزارتا ہے تو بھی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ یہ تمام چیزیں حضرت صاحب قبلہ عالم تمام چیزوں کو پیش کرے، کسی کے طرف حق تلفی نہیں ہے، کون سے معیار پر رہ کر کام کرنا چاہے اس کو اصول ضابطے بتائے گئے۔ بہرحال قوم کا درد، جماعت کا درد، بانی کا دستور، نظام کو جب رکھتے ہیں تو یہ آپ ایک نہیں بلکہ پوری قوم تمہارے ہاتھ ہے مظہر ذات خدا کے چاہنے والے، ساری دنیا پہ انہی شہروں کا قبضہ ہوگا۔ یہ علاقہ وہ علاقہ نہیں بلکہ پورا تمہارا علاقہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہارا ہوگا تو ساری کائنات تمہاری ہوگی، جنگل کے جانور، حیوان، یہ سب تمہارے ماتحت کر ڈالا تھا۔ ہواؤں کو تمہارے طرف تمہاری مرضی پہ چلاتا ہے، فضا کو تمہاری مرضی پہ چلاتا ہے، رفتار زمانہ تمہارے دعاؤں کے محتاج بن جاتے ہیں، تمہاری بغیر دعا کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے چاہنے والوں کا، یہ معاملہ ہے کہ آپ کے نقش قدم جو ہے ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہے، کوئی ایک اتنا اتنا کچھ نہیں ہے، صرف حضرت صاحب قبلہ عالم کی مرضی، اللہ کی مرضی، دین کی مرضی پہ جب چلتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف مد نظر یہ ہے کہ عروج و زوال ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا قوم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ چیز ہم ہمیشہ خیال رکھنا، ہر آدمی کے لیے، چھوٹے بڑے سبھی کے لیے جو ہے قوم کا عروج اور زوال کا ہمارے پاس مد نظر رکھ کر کام کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ وقت کی جو ہے کمی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے اختتام بارک اللہ لکم فی القرآن نفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم برؤوف رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جو سارے عالم کا ربوبیت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ہٹ کر کوئی نہیں ہے۔ رحمان بلا بدل دینے والا ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین وہ اقتدار طاقت رکھ کر جو ہے تمہارے کو فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات طاقت اور اقتدار رکھ کر فیصلے کرنے والا ہے، ایسا نہیں۔ یہ تمام انسانوں کے اوپر بھی ایک طاقت ہے، ہر انسان یہ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو میرے اندر پوری طاقت نہیں، یہ طاقت کچھ عطا کرا ہے تو اللہ کا شکر گزاری کرنا، اپنے رسول کا شکر گزاری کرنا، اپنے نبی کا شکر گزاری کرنا، یہ ہم کو یہ مقام پہ پہنچا ہے۔ اگر اس سے جو ہے انسان میت کچھ ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے، تو اللہ کو چھیننے سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کمزور کو جو ہے طاقتور بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اللہ کے پاس ہے، طاقتور کو کمزور بنانا مشکل نہیں۔ اللہ کے پاس عاجز دعا کر دینا، اللہ میرے اندر کہیں خطا کمزوری تو نہیں ہو رہی، تو اللہ سے پاس گر گرانا۔ حضرت صاحب قبلہ عالم اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ عالم کا جو ہے تعلیمات جو ہے قوموں کی رہبری اطاعت یہ بہتر انداز میں جو پیش کیا گیا۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری عبادت کریں اور تو جس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی زمین پر کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ ایک داعیان اسلام مبلغان اسلام ہونے کے باوجود کسی اور کی عبادت نہیں ہونا، عبادت خدا کی ہونا، حکم خدا کا ہونا، بندوں کا حکم نہیں، اللہ کا حکم چلنا، اللہ کا قانون چلنا، اس نظام شمس اسی کا ہے۔ تو جب مکہ معظمہ کی سرزمین قریش جو ہے اپنی مرضی پہ چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، تو ایسا ہی اس قوم کے اندر اس ملک کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے قانون نافذ کرنے کے، اللہ کے بندوں کو کھانے پینے سے یہاں ہر چیز نافذ کیا، تو اس اللہ کی عبادت کرنا، اسی اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے یا اس کو پہچان دینے کے واسطے اللہ والے آتے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا صدیق دینار چند صاحب قبلہ عالم عزیز نے جو ہے اس کی پہچان دی ہے، اللہ کو بندوں سے ملانے کے واسطے آیا آپ نے۔ آپ کی تعلیم حسن سلوک بہتر انداز میں، اخلاقی انداز میں، ہر جو ہے انداز میں جو ہے آپ نے اپنے تمام مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو جو ہے امن کا پیغام دی۔ کبھی بھی اپنی اللہ کے سامنے اپنی تکلیفوں کا شکایت نہیں کرے، اللہ تو کیسا کرا بلکہ اللہ کا شکر مجا لائے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے بھی جو ہے اسی طرح سے شکر گزارے، اپنی جان بھی تیری دی ہوئے، جان بھی شہید بھی ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شہادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑا رتبہ ہے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کی طرف سے شہداء صدیقین صالحین جو بنتے ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے اس کی۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، دین کی خدمت لیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔